مسعود خان صاحب، سب سے پہلا سوال آپ سے کروں گی کہ جس طرح سے سعودیہ کی آئل انسٹالیشن پر ایران کی جانب سے جو حملہ ہوا اور جو اطلاعات سامنے آئی ہیں، اس سے جو سیز فائر کا پروسیس تھا وہ کس حد تک متاثر ہوگا؟ ابھی کہا نہیں جا سکتا، لیکن اس متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان اعتماد سازی کر رہا میں سعودی عرب بھی شامل تھا۔ توقع یہ تھی کہ ایران سعودی عرب کے اوپر حملہ نہیں کرے گا، لیکن اس نے جن تنصیبات کے اوپر حملہ کیا سعودی عرب میں، اس میں آرامکو ہے، ایکسون موبل ہے، اور یہ بہت سی امریکن انٹرسٹ موجود ہیں، پھر بھی جو ہے وہ سعودی عرب کی ساورن ٹیریٹری ہے۔ تو اس کی وجہ سے جو ہے پاکستان میں بھی بڑا شدید رد عمل ہوا ہے، اور پاکستان اور سعودی عرب کا ایک میوچل ڈیفنس اگریمنٹ بھی ہے، جس کے تحت سعودی عرب کے اوپر حملہ پاکستان کے اوپر حملہ تصور کیا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے پاکستان کی غیر جانبداری متاثر ہو سکتی ہے، وہ ہوئی ہے۔ تو اس میں کیونکہ اب تک جو ہے ایران کا اعتماد بھی پاکستان کے اوپر تھا، اور پھر جو ہے امریکہ کا بھی تھا، اسی وجہ سے ہم یہ جو ہے یہ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھا رہے تھے۔ صحیح۔ سو اب یہ جو گفتگو کا بڑھنا تھا، ڈو یو تھنک کہ یہ کھٹائی میں پڑ سکتا ہے؟ دیکھیے، اس کے بارے میں کیا رائے نہیں کرنی چاہیے، بڑا نازک وقت ہے، اور جو ہے صدر ٹرمپ کی جو ڈیڈ لائن ہے وہ قریب ہے۔ پس پردہ جو ہے رابطہ کاری جاری ہے، اور ایران سے کوئی اس قسم کا پیغام نہیں آیا کہ وہ اپنا ہاتھ کھینچ رہے ہیں اس پورے سفارتکاری کے عمل سے یا ثالثی کے عمل سے، بلکہ کچھ ہی عرصہ پہلے جو ہے انہوں نے پاکستان کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا تھا۔ عباس عراقچی نے جو ہے بیان دیا تھا، ایک جو ہے ٹویٹ کے ذریعے انہوں نے بتایا تھا کہ کس طریقے سے وہ پاکستان کے شکر گزار ہیں، اور پاکستان کی بھی بڑی پذیرائی ہے پورے کے پورے ایران میں۔ وہاں جو ہے عوامی جلسے ہوتے ہیں یا ریلیز ہوتی ہیں، اس میں پاکستان کے جھنڈے لہرائے جاتے ہیں اور پاکستان کے حق میں نعرے گونجتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ ہے کہ وہ یوں نہیں کہ یہ ایک دم ختم ہو گیا وہ جو اعتماد تھا پاکستان اور ایران کے درمیان، لیکن یہ ہے کہ اس سے بڑھ کر یہ میں بتاؤں گا کہ اگرچہ پاکستان جو ہے علاقائی ممالک کے ساتھ، چین کے ساتھ مل کر اور دوسرے ممالک کے ساتھ مل کر جو کوشش کر رہا تھا، وہ بہت نازک مرحلے میں داخل ہو رہی تھی، اور ایران نے بھی ایک جوابی تجویز دے دی ہے جو پاکستان نے امریکہ کے حوالے کر دی ہے، جس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم مستقل جنگ بندی چاہتے ہیں، عارضی جنگ بندی نہیں چاہتے، اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ جو آبنائے ہرموز کے سلسلے میں کسی پروٹوکول یا کسی معاہدے کے اوپر دستخط ہو سکتے ہیں، اور تیسرے یہ کہ ان کے اوپر جو ہے معاشی پابندیاں ہٹائی جائیں۔ تو یہ تو سلسلہ آگے بڑھ رہا تھا، لیکن جو صدر ٹرمپ کی بھی زبان ہے اور اس کے بعد جو ان کا لب و لہجہ ہے بہت تند ہو گیا ہے، اور وہ ان کی دھمکیاں جو ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہے انہوں نے دھمکی دی ہے کہ پورے کی پوری ایرانی تہذیب کو تباہ و برباد کر دیں گے، اور یا ایبسلیوٹ ڈیمولیشن کا انہوں نے ایکسپریشن استعمال کیا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ ہے کہ زیادہ مشکل اس طرف ہے کہ یعنی دونوں جو فریقین ہیں انہوں نے انتہائی یعنی میکسیملسٹ پوزیشنز لے لیے ہیں، اور اس وجہ سے کوئی درمیانی راستہ ڈھونڈنا بڑا مشکل ہو رہا ہے۔ بریگیڈیئر صاحب، مسعود خان صاحب نے تو سفارتی پہلو بڑا ڈیٹیل میں بتایا ہے۔ آج کور کمانڈر کانفرنس کے اعلامیے میں بھی ایک کنسرن شو کیا گیا ان حملوں کے حوالے سے۔ ہاؤ ڈو یو سی دس کہ پاکستان کے لیے کتنی کنسرننگ سچویشن ہے جب وہ سیز فائر کے لیے ایک بہت اقدامات اٹھا رہا ہے اور کوشش کر رہا ہے کہ سیز فائر ہو جائے؟ دیکھیں، کور کمانڈر کانفرنس نے چیف آف ڈیفینس فورسز جنرل منیر نے بڑی کلیئر بات کی ہے اس میں کہ اظہار یکجہتی بھی کی ہے سعودی عرب کے ساتھ، ان کے ساتھ کہ جی ہم ہر وقت پہ ہر موقع پہ ساتھ کھڑے ہیں، اور اس کے ساتھ انہوں نے ایران سے تشویش کا اظہار بھی کیا کہ جی یہ نہیں ہونا چاہیے، تو اس سے بہت زیادہ اس خطے میں عین موقع پہ کوئی نہ کوئی حالات خراب ہو سکتے ہیں، یہ بھی بات کی گئی ہے۔ اور اس کے بعد جس طریقے سے ابھی ہمارے پرائم منسٹر پاکستان نے سعودی ولی عہد سے بات کی ہے اور وہ بتایا کہ ہمارے آپ سے ایک اظہار یکجہتی ہے، ہمارے رشتیات وغیرہ متزلزل ہیں، اور ہر پاکستانی کو، چاہے وہ پاکستانی فوج ہو، پاکستانی حکومت ہو، پاکستانی عوام ہو، وہ اپنے سعودی بہن بھائی کے ساتھ کھڑے ہیں، تو کوئی اس پہ پیسہ نہیں رکھی جائے گی۔ اور پاکستان نے یہ بھی تعریف کی کہ سعودی عرب نے ہر موقع پہ بہت زیادہ مدبرانہ طریقے سے، سمجھ سے، سوچ سے کوئی اوور ریئیکشن نہیں کیا، اس کو برداشت کیا، اس کی بھی تعریف کی گئی ہے۔ لیکن دیکھیں، میں آئی پرسنلی فیل کہ ایران نے جو یہ ابھی اٹیک ہوئے ایران کی طرف سے، میں آئی اسٹل فیل کہ یہ کہیں نہ کہیں ایران کے اندر کچھ اسپوائلرز ہیں، ورنہ ایران بھی چاہتا ہے سیز فائر ہونا، اور امریکہ بھی چاہتا ہے، اور امریکن ٹرمپ کی بات بھی ہوئی ہے، آج بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ رجیم جو ہے یہ بہتر ہے، یہ بہتر رجیم ہے۔
اس سے میں تعلقات ہے, مجھے امید ہے کہ حل نکل سکتا ہے. پاکستان کے فیلڈ مارشل جس محنت سے اور ایمانداری سے یہ بول رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں اس کو لڑائی کی, اس خطے کو جنگ کی تباہ کاری سے بچا لی جائے, وہ بھی نظر آ رہا ہے. اور ساتھ اگر ایران نے کہ کسی اسپائلر نے انڈیا اٹیک کیا, جیسے پہلے بھی ہوا تھا, ایران نے فوراً اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ ہم نے نہ ترکی پہ اٹیک کیا ہے, نہ ہم نے آذربائیجان پہ کیا ہے, نہ ہم نے بحرین کو پہ پہلے شروع میں اٹیک کیا تھا, یہ کسی نے اسرائیل کی طرف سے کیا ہے. دیکھیں اگر لڑائی ہوتی ہے ایران کی اور خدا نہ خواستہ قریب ممالک کی, تو بینیفیشری کون ہے؟ وی مسٹ کیچ بینیفیشری اینڈ دیٹ از اسرائیل. اسرائیل کے موساد کے ایجنٹس ہیں ایران کے اندر, اور وہ را کے ساتھ مل کے انہوں نے پہلے بھی 2025 میں جون میں کیا تھا. وہاں کے کمانڈر سائنٹسٹ مارے تھے, وہ وہاں ڈرون بھی انہوں نے فائر کیے تھے, لیکن فائر نقصان پہنچا سکتے ہیں تاکہ اسپائلر ہو, مس انڈرسٹینڈنگ ہو, یہ دونوں سیکٹیرین کلیش بھی ہو, اور یہ آپس میں ایران اور خلیجی ممالک جو اوور ریئیکٹ کر کے لڑ پڑیں, اور ایران کا جو اسرائیل کا جو ایک درینہ خواب ہے کہ اس سے فائدہ کس کو ہوگا, اسرائیل کو, اس کا یہ گریٹر اسرائیل کا خواب پورا ہو جائے گا. اس لیے میرے خیال میں لیکن پاکستان نے جس اچھے طریقے سے اس پہ ہینڈل کیا اور سعودی عرب کو سمجھایا اور وہ سمجھ کے ان عمل کا مظاہرہ کیا, آئی ایم کوائٹ پازیٹیو کہ آج اچھی خبر ملے گی, کیونکہ پاکستان اس مخلصانہ طریقے سے کر رہا ہے, اس سے کوئی نہ کوئی فروٹفل رزلٹ ضرور نکلے. صحیح سر, یہ جس طرح سے آئل انسٹالیشن کے اوپر حملہ ہوا ہے, وی آر ان ڈیفینس پیکٹ وتھ سعودی عربیہ, اس وقت جو پاکستان کی پوزیشن ہے یہ تو کافی زیادہ ایک ایسے پوائنٹ پر ہے کہ جس میں بہت ہی ہمیں سوچ سمجھ کے جو بھی کرنا ہوگا ہم کریں گے. کتنا یہ پاکستان کے لیے مشکل فیصلہ ہوگا اس پوائنٹ کو دیکھنا؟ دیکھیں پاکستان نے اسی لیے ان کے ولیعہد سے ایم بی ایس سے بات کی ہے, کلیئر بتایا ہے کہ پاکستان اسٹینڈنگ ود دیم آل دا ٹائم, اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے, کوئی کسی قسم کی بات نہیں ہے, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اس مشکل وقت میں ہر قسم میں. لیکن یہ آج کا دن بڑا کروشل ہے, لیٹس ہوپ کہ اللہ کرے کہ یہ مذاکرات ہو جس طرح پاکستان نے محنت کی ہے, تو ایران بھی پاکستان میں ٹرسٹ کرتا ہے, ہمارے فیلڈ مارشل بھی ٹرسٹ کرتا ہے. امریکہ آپ کے سامنے, ان کے پریزیڈنٹ بھی پاکستان فیلڈ میں سے کانٹیکٹ میں ہیں, ان کے وائس پریزیڈنٹ. تھنگس لکس اور پریشر ٹیکٹرس ہوتی ہے کہ آپ نے پارک پہ جا کے اٹیک کر دیا, نقصان پہنچایا, اس کے بعد آپ نے یہ کہہ رہے ہم تہذیب کو یہ ختم کر دیں گے, ہم یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, دے دا پریشر کی دوسری سائڈ ڈر جائے اور وہ آپ کو کنسیشن کو دے دیں. دیٹ از دا تھنگ. ابھی تو میرے خیال میں پہلا اسٹیپ تو یہی ہے کہ کسی طریقے سے سیز فائر ہو اور اسٹیٹ آف ہارموز کو کھول دیا جائے تاکہ ایک کانفلکٹ بلڈنگ میئر ہو, فرینڈلی کنڈیوسیو انوائرمنٹ بنے, اور اس کے بعد مذاکرات شروع ہوں. تو آئی تھنک اس طریقے سے پاکستان جا رہا ہے, اور پاکستان بڑے اچھے طریقے سے جا رہا ہے. مجھے تو بہت امید ہے کیونکہ اس میں ترکیہ بھی ساتھ ہے, ایجپٹ بھی ساتھ ہے, اس کے بعد آپ کے سامنے جو ہے وہ یہ سعودی عرب کے جو ہے ولیعہد بھی ساتھ ہیں. تو یہ کافی حد تک ہمیں امید کرنی چاہیے کہ کہیں نہ کہیں انشاءاللہ آج پوری دنیا کو اچھی خبر ملے گی, اور خاص طور پہ ہمارے خطے کے لیے بھی بہت